السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 11 سے 13 تک کا ترجمہ۔ اصحاب کہف نے غار کے اندر اللہ رب العزت کے حضور دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسے شرف قبولیت بخشا، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنین عددا۔ فضربنا، ضربا اس نے مارا، ضربنا ہم نے مارا۔ ضربا کا لفظ جہاں مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں چلنے، بیان کرنے، پردہ ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ فضربنا، پھر ہم نے پردہ ڈال دیا۔ علی آذانہم، آذان اذن ان کی جمع ہے، ہم ان کے، علی آذانہم ان کے کانوں پر۔ فضربنا علی آذانہم، پھر ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پر۔ بندہ جب سونا چاہے نا تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر کان بند نہ ہوں، کانوں میں شور پڑتا رہے تو نیند نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو سلانے کے لیے ان کے کانوں کو بند کر دیا، ان کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ فضربنا علی آذانہم، پھر ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں سلا دیا۔ فی الکہف سنین، فی الکہف، کہف غار میں، سنین سنت ان کی جمع ہے، سنین عددا گنتی کے، سنین عددا گنتی کے کئی سال تک۔ فضربنا علی آذانہم، پھر ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پر، فی الکہف سنین غار میں گنتی کے کئی سال تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصحاب کہف پر بڑا انعام۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ ثم بعثناہم، بعث اس نے اٹھایا، بعثنا ہم نے اٹھایا، ہم ان کو، ثم بعثناہم پھر ہم نے جگایا ان کو۔ سوئے ہوئے تھے اصحاب کہف، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگا دیا ان کو۔ کتنا لمبا سلایا؟ 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو سلا دیا۔ 309 سال سلانے کے بعد پھر ان کو اٹھایا۔ اٹھایا کیوں؟ لنعلم، علم یعلم، علم اس نے جان لیا، یعلم وہ جانتا ہے، نعلم ہم جانتے ہیں، میم کے اوپر پیش، لنعلم میم کے اوپر زبر، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، حزب گروہ، حزبین دو گروہ، ای الحزبین کون سا دو گروہوں میں سے، احصا، حساتن کنکری کو کہتے ہیں، احصا کنکریاں گننا۔ پہلے دور میں جب لوگ گنتے لکھے پڑھے نہیں تھے
تو کسی چیز کا شمار کرنا ہوتا تو کنکریاں رکھ لیتے، جتنی چیزیں ہوتی اتنی کنکریاں ڈال لیتے، یہ گنتی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا تھا، بچپن میں ہم دیکھتے تھے ہمارے گھروں میں خواتین پڑی ہوئی نہیں تھی، جب باہر سے گندم آتی تو گھر میں جتنی بوریاں آ رہی ہیں، ایک آئی ہے تو دیوار پر ایک لائن لگا دی، دوسری آ گئی دوسری لائن لگا دی، تیسری آ گئی تیسری لائن لگا دی۔ تو احصا کا لفظ گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کنکری سے نکلا ہے۔ احصا اس نے یاد رکھا، ای الحزبین کون سا ہے ان دو گروہوں میں سے جس نے احصا یاد رکھا، لما لبسو امدا، لما لی کو ما جو، لما اس کو جو، لابسو لابسا وہ رہا، لابسو جمع ہے وہ رہے، لما اس کو جو وہ رہے، آمدن مدت، جو مدت وہ غار میں رہے اس مدت کو ان دو گروہوں میں سے کس نے یاد رکھا۔ ثم بعثناہم، ثم بعثناہم، پھر ہم نے اٹھایا انہیں، لنعلم تاکہ ہم معلوم کریں، ای الحزبین کس نے ان دو گروہوں میں سے احصا یاد رکھا ہے، گنا ہے، لما لبسو آمدہ اس کو جو مدت وہ ٹھہرے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو غار میں سلا دیا، سوئے رہے اور پھر ان کو اٹھایا کیوں؟ تاکہ معلوم کر سکے یہ جو سوئے رہے ہیں انہیں کوئی معلوم بھی ہے کہ نہیں کہ کتنی مدت تک یہ سوئے رہے ہیں۔ اس کا جواب آگے دیکھیں گے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ نحن نقص، قصہ یقص، قصہ اس نے بیان کیا، یقص وہ بیان کرتا ہے۔ قصہ کا لفظ اسی سے ہے اردو میں، قصہ خوانی، قصہ بیان کرنا۔ نقص ہم بیان کرتے ہیں، نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک نبأہم کا آپ، علیک آپ پر، نبا خبر، نبأہم ان کی خبر، ان کا واقعہ، نحن نقص علیک نبأہم ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ لوگ مختلف انداز میں یہ قصہ بیان کر رہے ہیں اصحاب کہف کا، ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ قصہ بالحق کے، حق کے ساتھ، بالکل صحیح کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ انہم فتیۃ، انہم دراصل وہ، ان دراصل ہم وہ، انہم دراصل وہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ فتیۃ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، آمنا وہ ایمان لایا، آمنوا وہ ایمان لے آئے تھے، بربہم ربی رب، ہم ان کا، بربہم اپنے رب پر، آمنوا بربہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدی، زدنا زیادہ اس نے بڑھایا، زدنا ہم نے بڑھا دیا، وزدنا اور ہم نے بڑھا دیا ان کو، ہدن ہدایت میں، رہنمائی میں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق ہم بتاتے ہیں آپ کو ان کا واقعہ بالکل صحیح،
انہم فتیۃ آمنوا، دراصل وہ کچھ ایسے نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدا، ہم نے انہیں ہدایت میں اور زیادہ کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو ان کا اصل واقعہ کیا ہے۔ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ بادشاہ، اس دور میں بادشاہ دقیانوس اور اس کی رعایا بت پرست تھے، مشرک تھے، اور ان میں سے یہ چند نوجوان کھڑے ہو گئے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہ، ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو نہیں پکاریں گے۔ تو بادشاہ نے ان کو گرفتار کر کے قتل کرنے کا پروگرام بنایا، تو وہ دوڑ کے جا کے غار میں چھپ گئے، اور غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، غار میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیسے کرتے ہیں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب، ہم پر اپنی طرف سے رحمتیں نازل کرا، رحمتیں نازل فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہم جس پریشانی میں ہیں اس پریشانی میں ہمیں راستہ دکھا، ہم کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس پریشانی سے نکالنے کے لیے ان کے اوپر انعامات کی برسات کر دی، ان کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ کیا ہی کہنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کے۔ پہلا انعام کہ وہ ایمان لائے تھے، ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، ان کا سینہ دین کی روشنی سے، ایمان کی روشنی سے اور زیادہ روشن کر دیا۔ جب بندے کا ذہن کھلا ہو، ذہن روشن ہو، وہ سمجھتا ہو کہ جس بات پر میں کھڑا ہوں وہ حق ہے، تو پھر وہ حق بات پر سٹینڈ لے جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول دیا، روشن کر دیا، وہ بادشاہ کے سامنے بھی ڈٹ گئے، اور ڈٹ کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ اور پھر غار میں آئے، بادشاہ نے پکڑنے کی کوشش کی تو غار میں آ کے لیٹ گئے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعام کیا کہ انہیں سلا دیا، غموں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو بھلانے کی سب سے بہترین چیز، بہترین انعام نیند ہے۔ نیند آ جائے تو بندہ کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اس کی غم، تکلیفیں، پریشانیاں سب پیچھے رہ جاتی ہیں، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی، سب غم بھول جاتے ہیں۔ سو گئے، اور سلایا بھی کتنا، 309 سال تک سلائے رکھا۔ اور 309 سال میں کیا ہوا، پیچھے دنیا والے جانے اور رب جانے۔ ہاں جی، ان کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے غم ہی دور کر دیے۔ سچی بات ہے، جو آزمائشوں میں ڈٹ جاتا ہے حق پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اور توقع سے بھی زیادہ مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ اگر کوئی ایسی آزمائش آ جائے تو اللہ رب العزت ہمیں حق پر، دین اسلام پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔